سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس سبق پر پہنچے تھے کہ جہاں پر نادار، مسکین اور مسافر، غریب صحابہ کرام پر سب و شتم ڈھائے جا رہے تھے، اسی کے آگے چلتے ہوئے جو ہم نے سبق پڑھا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو طاقتور اور مالدار صحابہ کرام تھے، خاندان والے، اثر رسوخ والے صحابہ کرام تھے، ان صحابہ پر بھی ساتھ ساتھ ہی سب و شتم ڈھانا شروع کیا گیا تھا مشرکین مکہ کی جانب سے۔ لیکن یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ ایک تو یہ اللہ کی توحید کی وجہ سے، اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مآب رسالت کی وجہ سے۔ اور اتنا ظلم و ستم صحابہ کرام سہ رہے تھے، اس کے باوجود بھی امن اور استقلال کے پہاڑ بنتے جا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود وہ ساری چیزیں جھیل رہے تھے، خود وہ ساری چیزیں برداشت کرتے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام کی ہمت اور حوصلہ افزائی ان کی ہوتی جا رہی تھی، اور صحابہ کرام ہر زخم کو سہتے جا رہے تھے، اور بلکہ ہر زخم ان کے لیے مرہمی بنتا جا رہا تھا، راحت کا باعث بنتا جا رہا تھا جب وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اب سیرت نگار نے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اب جس کو دیکھ کر، جن کی وجہ سے یہ حالات بنے جا رہے تھے صحابہ کرام پر اور برداشت کیے جا رہے تھے صحابہ کرام، اب ان کا بھی کچھ ایک دو چار واقعات ہم پڑھ لیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پر بھی کس قدر سب و شتم ڈھائے گئے مشرکین مکہ کی جانب سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کے پیکر اور جاہلیت کو دور کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، پڑھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کو تسلیم کر لو، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے لیے ہو جائے گی۔ اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو سن کر کچھ بدقسمت لوگ نعوذ باللہ آپ کو پر تھوکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بات کو سن کر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دے رہے تھے، اور کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال رہے تھے جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے، توحید کی بات کہتے تھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی بچی، لکھتے ہیں صحابہ کرام کسی طرح مٹی ڈال رہے تھے کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا، دھویا اور اپنے ہاتھ دھوئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم بیٹی سے فرمایا، یہ سارے واقعات ہونے کے بعد جب لوگ نعوذ باللہ آپ پر تھوکنے کی کوشش کرتے جا رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے، اور اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھو لیا تو حضرت زینب اس چھوٹی اور معصوم سی بچی سے فرمایا کہ تو اپنے والد کے ہار جانے اور پست ہونے کا اندیشہ ہرگز نہیں کرنا، یعنی مدد آ کر رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ دوسرا واقعہ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مجاز، ایک بازار کا نام تھا، اس بازار میں دیکھا کہ فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس بات کو تسلیم کر لو، جاہلیت چھوڑ دو۔ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جا رہا تھا اور پتھر مارے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوتا گیا اور جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے جا رہے تھے، لوگوں خبردار، اس کی بات نہیں ماننا، ان کی بات نہیں سننا، یہ نعوذ باللہ بڑا جھوٹا ہے۔ کچھ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص زیادہ تر جو اس قدر سب و شتم کیا جا رہا تھا، پتھر مارا جا رہا تھا، وہ ابو لہب تھا۔ تیسرا واقعہ ایک اور راوی اسی ذوالمجاز مجاز کے لیے فرماتے ہیں، اسی بازار کے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آگے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور لوگوں کو بات کہتے جا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے،
پیچھے پیچھے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال رہا تھا اور لوگوں سے فرما رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگوں اس دھوکے باز میں، اس کے دھوکے میں نہ آنا، نعوذ باللہ، یہ تمہیں لات اور عزیٰ سے بھٹکا رہا ہے، یہ تمہیں لات اور عزیٰ سے دور کیے جا رہا ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی اس کلام کو، اس بدتمیزی کو نظر انداز کیے جا رہے تھے اور لوگوں سے خطاب فرمائے جا رہے تھے۔ چوتھا واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں، خانہ کعبہ میں، جہاں پر خانہ کعبہ کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، گول دائرہ بنایا ہوا ہے آج، وہاں پر نماز فرما رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، تو ایک بدبخت عقبہ ابن معیط نے ایک چادر لائی اور چادر کو گول لپیٹا۔ چادر کو گول لپیٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے سجدے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں اس چادر کو ڈالا اور چادر کو لپیٹنا شروع کیا اور چڑھانا شروع کیا اور کھینچنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔ اسی وقت کہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے، وہ آ گئے تو انہوں نے اس بدبخت کو دھکا مار کے پیچھے ہٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ تم اس ایک شخص کو اس لیے مارے جا رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پانچواں واقعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایت کے لیے جو آگے بڑھے تو وہ سارے مشرکین حضرت ابوبکر صدیق پر بھی ٹوٹ پڑے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا، ان کے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کی حرکت بند ہو گئی، یعنی کہ بے ہوشی کے عالم میں اس قدر پہنچ گئے وہ۔ چھٹا واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل بھی اپنے مشرکین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، تو اچانک اس کے دماغ میں ایک شرارت سوجی، کہنے لگا کہ فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی وہیں پڑی ہوئی ہے۔ اوجڑی مطلب جو اندر کا سامان ہوتا ہے جانور کا، کیا انتڑیاں وغیرہ، کوئی ہے جو اس اوجڑی اٹھا کر لائے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے اس مجمع سے کہہ رہا، اپنے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ جا کے اس کی اوجڑی اٹھا کے لاؤ، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہو جائیں گے، کوئی شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر وہ اوجڑی رکھے، تو وہاں پر وہی شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر لپیٹ کر کھینچا تھا، وہی شخص، وہی کافر بدبخت کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں جا کر لاؤں گا، اور وہ بدبخت گندی اوجڑی لے آیا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں ڈال دیا، سجدے میں رکھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر وہ اوجڑی رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم موجود تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ نہ کر سکے کیونکہ ان کا مجمع کافی زیادہ تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکا کیونکہ مشرکین کا جتھا بہت بڑا تھا اور وہ ہنس کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اتنا ہنس رہے تھے اس حرکت کو کرنے کے بعد۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، جو اس وقت ابھی کوئی 4 یا 5 سال کی بچی، معصوم بچی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا جان کے کمر پر گندی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے دھکا دے کر اس اوجڑی کو نیچے گرا دیا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر دیکھا کہ کافر ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اور اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کافروں کے لیے بد دعا فرمائی، اور یہ بری طرح کچھ جنگ بدر میں اور کچھ مختلف جگہوں پر یہ بری طرح مارے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں 2 بڑے بدبخت پڑوسیوں اور خاندان 2 بڑے پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا، ایک عقبہ بن معیط اور دوسرا ان کے چاچا ابو لہب، یہ دونوں میرے دروازے پر ہر روز گند لا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ نمونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ورنہ اس عظیم ہستی کے حالات زندگی تو ایسے ہیں کہ جتنا انسان ان کی زندگی پڑھتا جائے گا، آنکھوں سے اشک بہتے جائیں گے، ختم کرنے کے بعد بھی دل شکستہ اور قلب حزین کی آواز یہی ہوتی ہے کہ صبا چھیڑتی جا اس مدنی دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کا سبق ہوگا ایمان پر وطن بھی قربان، حبشہ کی طرف ہجرت۔